بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پوسٹ ریسٹ بیل کیسے لکھی جاتی ہے، اس کے لکھنے کا طریقہ، اس کو ڈرافٹ کرنے کا طریقہ اور اسے فائل کیسے کرتے ہیں، اور کس کورٹ میں جو ہے پوسٹ ریسٹ بیل درخواست ضمانت بعد از گرفتاری فائل کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو درخواست ضمانت بعد از گرفتاری ہوتی ہے، جو پوسٹ ریسٹ بیل ہوتی ہے، یہ ٹرائل کورٹ میں فائل کی جاتی ہے، یعنی کہ کوگنیزنس کورٹ میں فائل کی جائے گی، جس عدالت کو اس جو جرم ہے اس کے سننے کا اختیار ہوگا، اس عدالت میں فائل کی جائے گی۔ اگر آپ کا مقدمہ 379 کا ہے تو آپ، کیونکہ وہ ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہے، تو آپ اپنے متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس اپلیکیشن فائل کریں گے۔ اگر آپ کا کیس 302 ہے، 365 بی ہے، 376 ہے، 377 ہے، تو دین آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس فائل کریں گے، کیونکہ وہ جو offences ہیں وہ ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ایک اسکیچ، ایک سیمپل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی چیزیں لکھی جاتی ہیں، کون کون سی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، اور یہ فائل کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو پیج پر پہلی لائن لکھنی ہے، وہ وہاں پر عدالت کا نام لکھنا ہے۔ بعدالت جناب جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب، تھانہ واربٹن، ضلع ننکانہ صاحب۔ کیونکہ یہ جو ضمانت ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں 379 379 پہ تاجرات پاکستان پینل کوڈ، اس کی جو درخواست ضمانت ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ملزم کا نام لکھنا ہے، وسیم اکرم، قوم جام، ساکن سو اینڈ سو، ضلع شیخ پورہ۔ اس کے ساتھ آگے ایڈ کر دیں حال رہائشی یا حال بند ڈسٹرکٹ جیل شیخ پورہ یا ڈسٹرکٹ جیل جس جیل میں ہو بنام۔ اب آگے دوسری پارٹی اسٹیٹ، کیونکہ اسٹیٹ آپ کے خلاف کھڑی ہے، اسٹیٹ کی ایف آئی آر ہے آپ کے خلاف، ورسس اسٹیٹ سرکار اردو میں۔ اس کے ساتھ آپ نے لکھنا نمبر 2 پر مستغیث کا نام۔ ٹھیک ہے، نام بھی لکھیں تو کوئی ایشو نہیں، لیکن آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے مقدمہ نمبر، یہ ہے 7/9 جرم، یعنی کہ جو جرم ہے وہ 379 پہ، آگے تھانہ واربٹن، ضلع ننکانہ صاحب۔ اب آپ نے ہیڈنگ دینی ہے درخواست ضمانت بعد از گرفتاری، درخواست ضمانت بعد از گرفتاری۔ اس کے بعد جناب علی سائل ملزم ذریعہ کونسل حسب عرض گزار ہے، جو اس کا نمبر 1 پہ پوائنٹ ہے، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ سائل ملزم کے خلاف مقدمہ درج رجسٹر ہو چکا ہے، اسے گرفتار کر کے وہ فلاں جو جوڈیشل جیل ہے اس میں بند ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نقل ایف آئی آر لاف ہے۔ اب آپ نے گراؤنڈز مینشن کرنی ہے، پہلے ایف آئی آر آگے، ایف آئی آر کے تھوڑے سے فیکٹس آگے، اگر مزید بھی یہاں پر آپ نے فیکٹس لکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملزم پر الزام کیا ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو اپلیکیشن فار پوسٹ ریسٹ بیل ہے اس میں آپ اپنی مکمل جو آپ کی بحث ہے، جو آرگومنٹ ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ گراؤنڈس ان کو مینشن کر سکتے ہیں اور کریں۔ نمبر 2 پر یہ کہ سائل ملزم درجہ وجوہات کے بنا پر درخواست ضمانت بعد از گرفتاری کی استدعا کرتا ہے۔ نمبر 1 پہ جو سیمی نمبر 1 ہے، یہ کہ سائل ملزم مقدمہ ہضہ میں بے گناہ ہے، صرف مقامی پولیس نے ساتھ باز ہو کر مقدمہ درج کروایا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہے۔ یہ کہ سائل ملزم کے خلاف مقدمہ ہضہ میں سیاسی مخالفت کی بنا پر ہوا ہے، جو کہ من گھڑت، جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ یہ کہ سائل اگر ملزم کے خلاف پہلے سے کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے یا پہلے سے کسی کیس میں اس کو سزا نہیں دی گئی، تو یہ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کہ سائل ملزم عدم سزا یافتہ اور ریکارڈ یافتہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ریکوری کی گراؤنڈ لینی ہے، یہ کہ سائل ملزم سے کسی قسم کی کوئی برآمدگی یعنی کہ ریکوری نہ ہوئی ہے، اگر ظاہر کی گئی ہے، یعنی کہ اگر پولیس نے اپنے مینشن کی ہوئی ہے تو وہ جعلی، فرضی اور جھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے فردر انکوائری کی گراؤنڈ لینی ہے، یہ کہ حالات و واقعات مزید تحقیق طلب ہے، یعنی کہ آپ کا جو کیس ہے یہ کہ سائل ملزم کا کیس فردر انکوائری میں فالو کرتا ہے، یا سال کا، یا اس کے ساتھ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور لکھیں کہ یہ کہ سائل ملزم کا جو کیس ہے وہ پروہیبٹری کلاس میں فال نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ جو 497 ہے سی آر پی سی، اس کا اگر آپ پڑھیں گے، اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو اس آپ کو بہت اس سے معلومات مل سکتی ہیں اور گراؤنڈز مل سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ سائل ملزم ضمانت پر رہا فرمائے جانے پر گواہ نے استغاثہ پارس انداز ہونے کا احتمال نہ ہے،
یعنی کہ اگر ملزم باہر آ جاتا ہے تو گواہان کو یا ایویڈنس کو وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ یہ کہ سائل ملزم حسب عدالت جناب مچلقہ اور ضمانت نامہ داخل کروانے کو تیار ہے۔ اس کے ساتھ اب یہ جو پارٹ ہے اپلیکیشن کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس پارٹ کو اندری حالات استدعا، یہ جو استدعا ہے یہ آپ کی پریئر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پریئر میں آپ نے عدالت سے مانگنا ہے کہ آپ نے عدالت سے آپ مانگ کیا رہے ہیں، آپ نے گراؤنڈز بھی بتا دی، وجوہات بھی بتا دی، سارے فیکٹس بھی بتا دی، اب عدالت سے آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ لکھنا ہے کہ اندری حالات استدعا ہے کہ سائل ملزم کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری تا فیصلہ مقدمہ منظور فرمائی جائے۔ عرض وسیم اکرم سائل ملزم بذریعہ کونسل میاں صدی واسطے اوقا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ دفتر ڈسٹرکٹ کورٹ ننکانہ صاحب۔ یہ ہے درخواست ضمانت بعد از گرفتاری، ٹھیک ہے۔ درخواست ضمانت بعد از گرفتاری کو فائل کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ نے وکالت نامہ فل کر کے آپ نے متعلقہ ٹرائل کورٹ سے ملزم کی موجودگی میں اسے الاؤڈ کروانا، یا آپ متعلقہ جو جیل ہے اس کے سپریڈنٹ کے پاس لے کر جائیں گے یا وہاں پر بھیجیں گے، اور وہاں پر سپریڈنٹ اسے الاؤڈ کر کے اسے اٹیسٹ کر کے آپ کو واپس کرے گا، اور آپ نے اس ایپلیکیشن کے ساتھ لف کر کے وہ بیل متعلقہ کورٹ میں فائل کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی درخواست ضمانت قبل بعد از گرفتاری اور اس کے ساتھ جو آپ نے پاور آف اٹارنی یعنی کہ وکالت نامہ دینا، اس پر کورٹ فیس نہیں لگانا، کیونکہ جب ملزم بیہائنڈ دی بار ہو، جب حوالہ جوڈیشل ہو، تو اس وقت وہ کسی قسم کی کسی بھی اپلیکیشن جو اس کی طرف سے آپ دے رہے ہیں اس پر آپ نے کورٹ فیس نہیں لگانی، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پریکٹیکل جو ورک ہے بعد از گرفتاری پوسٹ ٹیسٹ بیل کا یہ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید جس پوائنٹ پر آپ پریکٹیکل ورک یا لا ریلیٹڈ ویڈیو کے حوالے سے کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی آراء سے، اپنی تجاویز سے ہمیں رہنمائی دیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔